السلام علیکم ایوری ون، میں سیدہ گلنار چشتی۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور آج اجمیر شریف میں بارگاہ حضور غریب نواز کے مین گیٹ سے لے کر گیٹ نمبر 5 تک مولا حسین علیہ السلام کی تعزیہ شریف کی سواری نکلتی ہے، جو کہ میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ اور تاڑا گڑھ پہ درگاہ کے اندر علم کی زیارت ہوتی ہے حضرت عباس علیہ السلام کے، تو میں نے وہ بھی اس ویڈیو میں دکھایا۔ آج میں پہلی بار تاڑا گڑھ گئی تھی تو وہاں کی بھی میں نے زیارت کری ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ضرور سے میں وہاں کی زیارت کراؤں، تو میں نے وہاں کی بھی زیارت کروائی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے ذریعے سے سرکار آپ لوگوں کی بھی حاضری قبول و مقبول کریں، آمین۔ بغیر دابے بلا افتاد و کشتی، ضعیفان شکستارا دو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
اور اس وقت میں جا رہی ہوں ٹاڑا گڑھ، اور راستے میں اتنی، ویسے تو گرمی ہے پر راستے میں اتنی زیادہ دھند ہو رہی تھی نا، اور جب میں نے فجر کی آگے ویڈیوز لگائی ہیں آپ وہ دیکھیے گا، اتنا خوبصورت ماشاء اللہ موسم ہو رہا تھا، اور اتنی ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہو رہی تھی، اور اتنی زیادہ دھند ہو رہی تھی، اتنا زیادہ کوہرا ہو رہا تھا کہ دور کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا انسان، اتنا زیادہ راستے میں کوہرا ہو رہا تھا۔ اوپر دربار شریف میں کوہرا نہیں تھا کیونکہ پبلک اتنی زیادہ تھی، لائٹنگ وغیرہ تھی، پر نیچے روڈ کے اوپر کافی زیادہ کوہرا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اجمیر شریف کا نظارہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور رات کے ٹائم اجمیر شریف بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، ٹاڑا گڑھ کے روڈ سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ تھوڑا صبر رکھے، مجھے پڑھنے دیں میرے عزیزوں۔ کیا کہا؟ وہاں حسین نے کہا تئی اے نجس باپ کے نجس بیٹے، تو بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے مجھے دھمکا رہا ہے، جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا، اللہ سنے، جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا عبید اللہ ابن زیاد سے، میں نے حسین کو کربلا میں فرماتے ہوئے سنا ہے، ہیہات من نصراللہ، ہیہات من نصراللہ، ہیہات من نصراللہ۔ حسین سے ذلتیں بہت دور ہے، حسین عزتوں کا نام ہے۔ جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا، سارا بچوں حسین کے روح و جلال کو دیکھو۔ یقین نہیں آتا اگر کسی کی پیسے کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک پیسہ ہے عزت ہے، جس دن پیسہ ختم عزت ختم۔ اگر کسی کی عہدے کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک عہدہ ہے عزت ہے، جیسے ہی عہدہ ختم عزت ختم ہو جائے گی۔ امام حسین کا کہ اکرمتنا بالنبوہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے خاندان میں نبوت رکھی۔ تجربہ کروں، ابھی صبح کا وقت آنے والا ہے، ہر مسلمان اذان دے گا، اذان میں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ جو مسلمان جہاں بیٹھا ہے توجہ سے سنے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ اگر یہ تصور بھی آ گیا تو ایمان رک جائے۔ اگر یہ تصور بھی آ گیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ کیا تصور کرنا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ حسین نے کہا مسلمان پنجگانہ اذانوں میں جب تک اعلان کرتا رہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین زندہ ہے۔ جب تک اعلان کرتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ حسین زندہ ہے۔ میرے دل ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں قدم طرف قرآن، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا۔ آج ان مطالعے کو سمجھ کے جائیں، کس نے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں میں خدا کی حمد کر رہا ہوں، اس نے مجھے قرآن پڑھایا۔ لیکن جیسا پڑھانے والا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھنے والا ہوتا ہے، جیسا پڑھانے والا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ میں دیکھ لو، بہت سے لوگوں کو 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں،
40 साल में सूरह बकरा याद न हुई, इमाम हुसैन क्या कह रहे, अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसने मुझे कुरान पढ़ाया। जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला अल्लाह। सारा बचपन मिलते हो भाई, पीछे से आवाज आ रही, आवाज तो आवाज जैसा करना वाला सुना सारा बचपन मिलते तारीफ से ज्यादा हो रहा। क्या अल्लाह ने मेरे खानदान में नबूवत रखी। इमाम हुसैन ने कहा देखो जब तक सबब रहता है इज्जत रहती है, सबब खत्म हो जाए तो इज्जत खत्म हो जाती है। यकीन नहीं आता अगर किसी की पैसे की वजह से इज्जत है, तो जब तक पैसा है इज्जत है। अबुल फजल अब्बास तब होंगे या अबुल फजल तब कहा जाएगा कि जब फजीलतें अब्बास के पीछे जाएं। अगर अब्बास फजीलतों के पीछे है तो अबुल फजल नहीं होंगे। मैं माजरत के साथ के जुमला कह रहा हूं, पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। तो कैसे पता चले कि अब्बास फजीलतों के पीछे है या फजीलतें अब्बास के पीछे हैं? सारे मजमे की तवज्जो, इसलिए कि अबुल फजल तब कहा जाएगा जब फजीलतें अब्बास को तलाश करें। अगर अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं तो नौजुबिल्लाह अबुल फजल नहीं है। कैसे समझ में आए? तारीखी जुमला है, कहा सुनो, अगर अब्बास ने कहा हो कि मैं अली का बेटा हूं तो मतलब ये होता अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर अली नमाज़े शब में अब्बास को मांग ले, सारे मोमिन तवज्जो है। तो अबुल फजल कैसे कहा जाएगा? अबुल फजल का मतलब मेरा
جب ادا سر سے چھنی میں صدا دے